السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو حاضر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں واقعہ ہے قرآن سے۔ آج آپ کو قرآن سے ہم واقعہ سنائیں گے کہ کیسے 5000 فرشتے میدان جنگ میں اتر گئے۔ واقعہ کچھ یوں ہے، جنگ بدر کفر اور اسلام کا مشہور ترین معرکہ ہے۔ 17 رمضان سن 2 ہجری میں مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بدر میں یہ جنگ ہوئی۔ اس لڑائی میں تعداد اور اسلحے یعنی کہ ہتھیار کے لحاظ سے مسلمان بہت ہی کمتر اور پست حال میں تھے۔ مسلمانوں میں بوڑھے، جوان اور بچے اور انصار اور مہاجرین کل مل کر 313 مجاہدین اسلام علم نبوی کے زیر سایہ کفار کے ایک عظیم لشکر سے نبرد آزما تھے یعنی مقابلے میں تھے۔ سامان جنگ کی قلت کا یہ عالم تھا کہ پوری اسلامی فوج میں صرف اور صرف 6 زرہ اور 8 تلواریں تھیں اور کفار کا لشکر تقریباً 1000 نہایت ہی جنگجو اور بہادروں پر مشتمل تھا، اور ان بہادروں کے ساتھ 100 بہترین گھوڑے، 700 اونٹ اور قسم قسم کے مہلک ہتھیار تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی گھبراہٹ اور بے چینی ایک قدرتی بات تھی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات بھر جاگ کر خدا عز و جل سے لو لگائے مصروف دعا تھے کہ یا الہی عز و جل، اگر یہ چند نفوس ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والے نہ رہیں گے۔ دعائیں مانگتے ہوئے آپ کی چادر مبارک دوش انور سے زمین پر گر پڑی اور آپ پر رقت طاری ہو گئی، یہاں تک کہ آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے یار غار تھے۔ آپ کو اس طرح بے قرار دیکھ کر ان کے دل کا سکون اور قرار جاتا رہا۔ انہوں نے چادر مبارک اٹھا کر آپ کے مقدس کندھے پر ڈال دیا اور آپ کا دست مبارک تھام کر بھرائی ہوئی آواز میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا کہ حضور اب بس کیجئے، اللہ تبارک و تعالی ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اپنے یار غار حضرت صدیق جانثار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گزارش مان کر آپ نے دعا ختم کر دی اور نہایت اطمینان کے ساتھ پیغمبرانہ لہجے میں یہ فرمایا، ترجمہ، اب بھگائی جاتی ہے یہ جماعت اور پیٹھے پھیڑ دیں گے۔ صبح کو حضور علیہ السلام نے آیات جہاد کی تلاوت فرما کر ایسا ولولہ انگیز واعظ فرمایا کہ مجاہدین کی رگوں میں خون کا قطرہ قطرہ جوش و خروش کا سمندر بن کر طوفانی موجیں مارنے لگا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بشارت بھی دی، اگر صبر کے ساتھ تم مجاہدین میدان جنگ میں ڈٹے رہے تو اللہ تعالی تمہاری مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کی فوج بھیج دے گا۔ چنانچہ 5000 فرشتوں کی فوج میدان جنگ میں اتر پڑی اور دم زدن میں میدان جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مہاجرین کا جھنڈا لہرا رہے تھے اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ انصار کے علم بردار تھے۔ کفار کے 70 آدمی قتل ہو گئے اور 70 گرفتار ہوئے، باقی سب اپنا سارا سامان چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ کفار کے مقتولین میں قریش کے بڑے بڑے نامور سردار جو بہادری اور سپاہ گیری میں یکتئے روزگار تھے یعنی ان کے نام کے چرچے تھے، ایک ایک کر کے سب موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، یہاں تک کہ کفار قریش کی لشکری طاقت ہی فنا ہو گئی۔ مسلمانوں میں کل 14 خوش نصیبوں کو شہادت کا شرف ملا، جن میں 6 مہاجر اور 8 انصار تھے، اور مسلمانوں کو بے شمار مال غنیمت ملا جو کفار چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے۔ میرے دوستو، اس واقعے سے جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد اور سامان جنگ کی قلت کے باوجود فتح مبین نے مسلمانوں کے قدموں کا بوسہ لیا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے دوستو کہ فتح کثرت تعداد اور سامان جنگ کی فراوانی پر موقوف نہیں، بلکہ فتح کا دار و مدار نصرت خداوندی پر ہے کہ وہ جب چاہتا ہے تو فرشتوں کی فوج آسمان سے میدان جنگ میں اتار کر مسلمانوں کی امداد و مدد فرما دیتا ہے، اور مسلمان قلت تعداد اور سامان جنگ نہ ہونے کے باوجود بھی فتح مند ہو کر کفار کے لشکروں کو تہس نہس کر کے فنا کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 2 شرطیں رکھی ہیں۔ پہلی شرط ایک صبر اور دوسرا تقوی۔ اگر مسلمان صبر اور تقوی کے دامن کو تھامے ہوئے خدا کی مدد پر بھروسہ کر کے جنگ میں اڑ جائے تو انشاءاللہ الکریم
ہمیشہ اور ہر محاذ پر فتح مبین مسلمانوں کے قدم چومے گی اور کفار شکست کھا کر راہ فرار اختیار کریں گے یا مسلمانوں کی مار سے فنا ہو کر فی النار ہو جائیں گے۔ بس ضرورت ہے دوستو کہ مسلمان صبر اور تقوی کے ہتھیاروں سے لیس ہو کر خدائے کریم کی مدد پر بھروسہ کر کے کفاروں کے حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان جنگ میں استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑے رہے اور ہرگز تعداد کی کمی اور سامان جنگ کی قلت اور کثرت کی پرواہ نہ کرے، کیونکہ فرمان خدا بندی ہے کہ مدد فرمانے والا تو بس اللہ ہی ہے۔ سچ کہا ہے کہنے والے نے، کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کے علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کرے، شیئر کرے۔ ملیں گے پھر اگلی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بڑا خیال رکھیے گا۔